یا اللہ سفر یہ مہینہ 29 کا تھا. آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے. گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں. 5 دن باقی ہیں تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے. آپ کو غسل دیا گیا 7 کنووں کے پانی سے. اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا, کس کے. سر میں درد تھا اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. مسجد بھری ہوئی ہے. آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں. میں نے کسی کا حق مارا ہو, میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو, میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو یہ میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو. آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا. یہاں میں حاضر ہوں, میرا مال, میری جان, میری آبرو, یہاں بدلہ لینا تو لے لو, آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا. تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا, لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی. پھر آپ ممبر سے اترے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, کوئی مطالبہ ہے تو کر لو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے, 3 روپے. تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے, پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے نہیں, تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے. کہا ہاں ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے, فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں. جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے. آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. پھر آپ اٹھنے لگے, پھر غش آ گیا, پھر بستر پر گر گئے. پھر تیسری دفعہ اٹھے, پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے. غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا, بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا. تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے, عمر پہلی صف میں تھے. تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے, انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر, تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر, میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو نماز تڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17. ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں, ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں. تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو. تو ابو بکر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا, اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے. تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے. 12 ربیع الاول آ گئی, پیر کی صبح 7 جون 635 عیسوی 11 ہجری
فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا وہ! نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے، اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد، نمازیں، روزے، حج، زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو اب روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں کہ یا رسول اللہ، ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے یوں لٹے، نیم دراز تھے اس کی حالت میں، یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا، یوں کر، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، یوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشی دے، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے، سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے، تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے، تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی، میں جا رہا ہوں۔ تو رونے لگی، پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں، رو نہیں، میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر ایک ادھر، اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر دے۔
پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا, کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد. جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا, میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الآن قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے, یا پتھروں میں دبا دیے جاتے, یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, یا پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا زمین میں دھسا دیے جاتے, یا آگ سے جلا دیے جاتے, یا صاعقہ برستی, یا بجلی کڑکتی, یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے. جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا, کبھی خنزیر بنایا, کبھی پانیوں میں بہایا, کبھی ہواؤں سے اڑایا, کبھی زمین میں دھسایا, کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا. میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں, فریادیں ہیں, آہ ہے, نالے ہیں, رات کا رونا دھونا ہے. ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا. اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے, کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے. الآن قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی, اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب مجھے اپنے پاس بلا لے, میرا کام ہو گیا. پھر جاتے وقت بھی امت کوئی نصیحت فرمائی ہے, سارے دین کا خلاصہ دو باتیں, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا, اور آپس میں سلوک رکھنا, ماتحتوں سے سلوک رکھنا, غریبوں سے سلوک رکھنا, آپس کا سلوک نہ خراب کرنا. حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں, اخلاق. نماز کا ذکر نہیں, روزے کا ذکر نہیں, تسبیحات کا ذکر نہیں, تلاوت کا ذکر نہیں, عبادات کا ذکر نہیں. عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے, عبادات پر نہیں ہے, اخلاق پر ہے. کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی, اخلاق میں گھاٹا کھائے گی.